وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 56 ہے، اور اسے ہم آیت استخلاف بھی کہتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ کے مومنوں سے وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہوں گے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے یعنی امت مسلمہ میں مومنوں سے وعدہ فرماتا ہے کہ میں تم میں سے خلفاء بناؤں گا اور دین کی استحکام کے لیے، یعنی اللہ خلیفہ بنائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ بلاتے پھریں، اپنے خود ہی انتخاب کرتے پھریں مسجدوں میں بیٹھ کے اور پھر کہہ دیں کہ اللہ نے خلیفہ بنا دیا۔ یہ سب جھوٹ و دجل ہے۔ اس آیت کریمہ میں یعنی آیت استخلاف میں جس خلافت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وہ الہامی خلافت ہے، یعنی اللہ خلیفہ بنائے گا۔ تو اسی آیت کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد السلام نے براہین احمدیہ اپنی جو مشہور کتاب ہے روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 359 تا 360 حاشیہ نمبر 11 پر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے تم میں سے، یعنی اس آیت کے حوالہ سے حضور صاحب فرماتے ہیں خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے۔ سامنے کرام توجہ ہے، سنیے، یہ مرزا غلام احمد علیہ السلام حق مدر کے الفاظ ہیں۔ میں پھر پڑھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کے مانند جو پہلے کرتا رہا ہے۔ یہاں پر امت محمدیہ میں کسی مسیح موعود کے خلیفوں کا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی مسیح موعود کے کوئی خلیفہ بناتا پھرے یا کسی مجدد خلیفہ بناتا پھرے یا امام مہدی کے خلیفہ بناتا پھرے، کوئی ایسی بات نہیں ہے امت محمدیہ میں۔ امت محمدیہ میں خلفاء کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمایا ہے مسلمانوں سے، مومنوں سے، وہ الہامی خلافت کا وعدہ ہے، اور وہ سارے خلیفے اولاً اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہوں گے اور ثانیاً وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے۔ آگے اس نے فرماتی ہیں اور ان کے دین کو جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے، یعنی دین اسلام کو زمین پر جمع دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کی کہ جب بباعث وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوف دامنگیر ہوگا کہ شاید اب دین
تباہ نہ ہو جائے۔ تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدا تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے، حضور فرماتے ہیں یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے جو کہ آسم کے بعد محمدی خلافت راشدہ کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور وہ 30 سال کے بعد آسم کی پیشگوئی کے مطابق ہی ختم ہو گیا تھا۔ آگے حضور فرماتے ہیں یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے، مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہیہ جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روب دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جن کے ہاتھوں پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو، تا ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہو جانے کے اندیشہ سے امن کی حالت میں آ جائیں۔ سامعین کرام، اس آیت میں جیسے کہ ابھی بانی جماعت الاسلام نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خلیفے اللہ تعالیٰ قائم کرے گا امت محمدیہ میں دین اسلام کے استحکام کے لیے، مضبوطی کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ خود کھڑے کرے گا، مبعوث فرمائے گا، اور وہ اولاً اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہوں گے اور ثانیاً رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء بھی ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ موسوی سلسلہ میں حضرت موسیٰ السلام کے بعد آپ کی جو شریعت تھی اس میں جب خرابیاں پیدا ہوتی تھیں تو اللہ تعالیٰ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے ان کی نبی مبعوث کرتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سارے الہامی خلفاء تھے یا وہ دین موسوی کے مجدد تھے، لیکن امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے عاصم کو ایک بشارت دی ہے جسے ہم حدیث مجددین کہتے ہیں۔ وہ یہی آیت استخلاف کے مطابق جن خلفاء کا سلسلہ مبعوث کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اس حدیث مجددین میں انہی خلفاء کا ذکر ہے۔ ویسے بھی عاصم نے فرمایا ہے اپنی ایک حدیث میں کہ علماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے۔ یہاں پر میری امت کے علماء سے مراد یہ جو ہر صدی کے سر پر ایک یا دو عالم ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، وحی کرتا ہے، اور ان کو دین اسلام میں اس صدی میں پڑی ہوئی بدعتوں، غلطیوں اور خرابیوں کی اصلاح کے لیے مبعوث فرماتا ہے، تو اس علماء سے وہ علماء مراد ہیں، یعنی مجددین، محدثین مراد ہیں۔ یہ جو حدیث مجددین ہے، میں اس کے متعلق آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ عاصم فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا، ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ سامعین اکرام، اس حدیث جو مجددین ہے اس کے متعلق میں چند اقتباسات حضرت بانی جماعت علیہ السلام حضرت حق محمد علیہ السلام کے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام ملفوظات جلد 4 صفحہ 2 پر فرماتے ہیں، یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے، ایک مجدد کو بھیجتا ہے ہر صدی کے سر پر، جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے۔ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، بلائے قادیان یا یہ جو قبرستانی جماعت کے جو خلیفہ نام یاد وہ کہتے ہیں حدیث مجددوں کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب کو اے احمدیو سب پڑھو
انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ احمدیت جو مرزا صاحب اپنی بات چھوڑ کے آتا ہے آج اس کا یہ حال ہے. ایک اور حوالہ سن لیجئے، یہ تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو. یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آن حسن پر ختم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کی یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست. اس کا مطلب یہ ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ جو مجدد ہے ہر صدی کے سر پر اللہ کھڑا کرتا ہے، مامور فرماتا ہے، مبعوث فرماتا ہے، دراصل وہ ایک لحاظ سے امتی نبی ہوتا ہے. حضور صاحب کے یہ حکم عدل کے یہ الفاظ ہیں. ایک اور حوالہ سن لیجئے. حضور صاحب شہادت القرآن آپ کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344 پر آپ لکھتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں. اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے. میں قبرستانی جماعت احمدیہ کے نام نہاد خلیفوں اور نام نہاد مولویوں، پیٹ پرست مولویوں اور نام نہاد جیلوں کو میں کہتا ہوں کہ حضور صاحب کیا کب فرما رہے ہیں. حکم عدل کے یہ الفاظ ہیں. آپ چھوڑ چکے ہو مرزا غلام صاحب کو، حکم عدل کو، اور صرف ان کا نام لیتے ہو. دھندا تمہارا دنیاوی ہے، کاروبار کا، مرزا بشیر الدین مامون نے شروع کیا ہوا. حضور صاحب فرماتے ہیں اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یعنی بعد اس کے جو خلیفے یعنی مجدد بھیجے جائیں، پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے. اے میرے قبرستانی جماعت کے سادہ احمدی بہنوں بھائیوں، تمہارے نام نہاد خلیفے جو یہ بلائے قادیان ہیں یہ فاسق ہیں. مرزا غلام صاحب حکم عدل کے اس فتویٰ کے مطابق وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے.